پھولوں کی طرح مہکتے گلاب چہروں کو آصف ہسٹورین کا سلام۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مولانا مودودی صاحب کی کتاب دین یاد کی تیسری ایپیسوڈ میں ایمان مفصل کی ریڈنگ کریں گے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل آصف ہسٹورین کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایمان مفصل کی جن جزیات کا جائزہ لیں گے ان میں ہے خدا پر ایمان، لا الہ الا اللہ کے معنی، لا الہ الا اللہ کی حقیقت، انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر، خدا کے فرشتوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان، خدا کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، عقیدہ آخرت کی ضرورت، عقیدہ آخرت کی صداقت اور کلمہ طیبہ۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار ان معلومات کا جائزہ لیتے ہیں جو ہم پچھلی ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 میں پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1، اگرچہ اسلام کے معنی خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، لیکن چونکہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی مرضی کے بغیر زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور آخرت کی جزا اور سزا کا صحیح حال صرف خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے مذہب اسلام کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ پیغمبر کی تعلیم پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی بندگی کرنا اسلام ہے۔ جو شخص پیغمبر کے واسطے کو چھوڑ کر براہ راست خدا کی اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ کرے وہ مسلم نہیں ہے۔ نمبر 2، قدیم زمانے میں الگ الگ قوموں کے لیے الگ الگ پیغمبر ہوتے تھے اور ایک ہی قوم میں یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر آیا کرتے تھے۔ اس وقت ہر قوم کے لیے اسلام اس مذہب کا نام تھا جو خاص اسی قوم کے پیغمبر یا پیغمبروں نے سکھایا۔ اگرچہ اسلام کی حقیقت ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک ہی تھی، مگر شریعتیں یعنی قوانین اور عبادات کے طریقے کچھ مختلف تھے، اس لیے ایک قوم پر دوسری قوم کے پیغمبروں کی پیروی ضروری نہ تھی، اگرچہ ایمان لانا سب پر ضروری تھا۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا اور تمام دنیا کے لیے ایک ہی شریعت بھیجی گئی۔ آپ کی نبوت کسی خاص ملک یا قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسلام کی جو شریعتیں پچھلے پیغمبروں نے پیش کی تھی وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر منسوخ کر دی گئی اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری شریعت خدا کی طرف سے اترنے والی ہے۔ لہٰذا اب اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ کے اعتماد پر ان سب باتوں کو ماننا جن پر ایمان لانے کی آپ نے تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام کو خدا کے احکام سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا اسلام ہے۔ اب کوئی اور ایسا شخص خدا کی طرف سے آنے والا نہیں جس کو ماننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہو اور جسے نہ ماننے سے آج آدمی کافر ہو جاتا ہو۔ یہ تھا وہ مختصر خلاصہ جو ہم پچھلی ایپیسوڈ میں پڑھ چکے ہیں۔ ان باتوں کو ذہن نشین رکھ کر اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن باتوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی، وہ کیسی سچی باتیں ہیں اور ان کو ماننے سے انسان کا درجہ کس قدر بلند ہوتا۔ خدا پر ایمان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلم کو ایک کافر، ایک مشرک اور ایک دہریے سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اس کلمے کے اقرار و انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے۔ اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرا گروہ۔ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور پستی۔ اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہو جاتا ہے، یہ محض لام، الف اور ہے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کر دینے کا نتیجہ نہیں ہے۔ زبان سے اگر تم 10 لاکھ مرتبہ کونین کونین پکارتے رہو اور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہیں اترے گا۔ اسی طرح اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا مگر یہ نہ سمجھے کہ اس کے معنی کیا ہیں
اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، تو ایسا بے سمجھی کا تلفظ کچھ بھی مفید نہیں۔ دراصل فرق تو اس وقت واقع ہوگا جب کہ لا الہ الا اللہ کے معنی تمہارے دل میں اتر جائیں، اس کے معنی پر تم کو کامل یقین ہو جائے، اس کے خلاف جتنے اعتقادات ہیں ان سے آپ کا دل بالکل پاک ہو جائے، اور اس کلمے کا اثر تمہارے دل و دماغ پر کم از کم اتنا ہی گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے اور زہر مار ڈالنے والی چیز ہے۔ یعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر ایمان تم کو چولہے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے اور زہر کی خاصیت پر تم آپ کو زہر کھانے سے باز رکھتا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان آپ کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے روک دے، خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا عمل میں۔ لا الہ کے معنی، سب سے پہلے یہ سمجھو کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں الہ کے معنی مستحق عبادت کے ہیں، یعنی ایسی ہستی جو اپنی شان اور جلال اور برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پرستش کی جائے اور بندگی اور عبادت میں اس کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ الہ کے معنی میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہو، جس کی وسعت کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ الہ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے محتاج ہوں اور اس سے مدد مانگنے کے لیے مجبور ہوں۔ الہ کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی الہ اس کو کہیں گے جس کی طاقتیں پرسرار ہوں۔ فارسی زبان میں خدا اور ہندی میں دیوتا اور انگریزی میں گاڈ کے معنی بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں، اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلب کے لیے مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ دراصل خدائے وحدہ لا شریک کا اسم ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس ذات خاص کے جس کا نام اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو پوجنے کے لائق ہو، اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ عبادت اور بندگی و اطاعت میں اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ صرف وہی ایک ذات تمام جہان کی مالک اور حاکم ہے، تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں، وہ حواس سے پوشیدہ ہے اور اس کی ہستی کو سمجھنے میں عقل دنگ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت، یہ تو صرف الفاظ کا مفہوم تھا، اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان کی قدیم سے قدیم تاریخ کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں اور پرانی سے پرانی قوموں کے جو آثار دیکھے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے اور کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کی ہے۔ اب بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں، خواہ وہ نہایت وحشی ہوں یا نہایت مہذب، ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کسی کو خدا مانتی ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں خدا کا خیال بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ کسی کو خدا مانے اور اس کی عبادت کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تم خود اپنی ہستی پر اور تمام انسانوں کی حالت پر نظر ڈال کر اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہو۔ انسان دراصل بندہ ہی پیدا ہوا ہے، وہ فطرتاً محتاج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، بے شمار چیزیں ہیں جو اس کی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، مگر اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہیں۔ آپ اس کو حاصل بھی ہوتی ہیں اور اس سے چھن بھی جاتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کبھی وہ اس کو مل جاتی ہیں اور کبھی نہیں ملتی، کیونکہ ان کو حاصل کرنا بالکل اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کی عمر بھر کی محنتوں کو آن کی آن میں برباد کر دیتی ہیں، اس کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیتی ہیں، اس کو بیماری اور ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ وہ ان کو دفع کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ دفع ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ اس سے وہ جان لیتا ہے کہ ان کا آنا اور نہ آنا، دفع ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار سے باہر ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کی شان و شوکت اور بزرگی کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے ہولناک جانور دیکھتا ہے، ہواؤں کے طوفان اور پانی کے سیلاب اور زمین کے زلزلے دیکھتا ہے، بادلوں کی گرج اور گھٹاؤں کی سیاہی اور بجلی کی کڑک چمک اور موسلا دھار بارش کے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں۔ سورج اور چاند اور تارے اس کو گردش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سب چیزیں کتنی بڑی، کتنی طاقتور، کتنی شاندار ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ خود کتنا ضعیف اور حقیر ہے۔ یہ مختلف نظارے
اور خود اپنی مجبوریوں کے مختلف حالات دے کر اس کے دل میں آپ اپنی بندگی، محتاجی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی خود بخود الوہیت یعنی خدا کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ان ہاتھوں کا خیال کرتا ہے جو اتنی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں۔ ان کی بزرگی کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کی عبادت میں سر جھکا دے۔ ان کی قوت کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے اپنی عاجزی پیش کرے۔ ان کے نفع پہنچانے والی قوتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے مشکل کشائی کے لیے ہاتھ پھیلائے، اور ان کے نقصان پہنچانے والی طاقتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے خوف کھائے اور ان کے غضب سے بچے۔ جہالت کے سب سے نیچے درجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اس کو شان اور طاقت والی نظر آتی ہیں یا کسی طرح نفع یا نقصان پہنچاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یہی خدا ہے۔ چنانچہ وہ جانوروں اور دریاؤں اور پہاڑوں کو پوجتا ہے، زمین کی پرستش کرتا ہے، آگ اور بارش اور ہوا اور چاند اور سورج کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ یہ جہالت جب ذرا کم ہوتی ہے اور کچھ علم کی روشنی آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود ہی اس کی طرح محتاج اور کمزور ہیں۔ بڑے سے بڑا جانور بھی ایک ادنا مچھر کی طرح مرتا ہے، بڑے بڑے دریا خشک ہو جاتے ہیں اور چڑھتے اترتے رہتے ہیں، پہاڑوں کو خود انسان توڑتا پھوڑتا ہے، زمین کا پھیلنا پھولنا خود زمین کے اپنے اختیار میں نہیں، جب پانی اس کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ خشک ہو جاتی ہے، پانی بھی بے اختیار ہے، اس کی آمد ہوا کی محتاج ہے، ہوا بھی اپنے اعتبار میں نہیں، اختیار میں نہیں، اس کا مفید یا غیر مفید ہونا دوسرے اسباب کے تحت ہے۔ چاند اور سورج اور تارے بھی کسی قانون کے تابع ہیں، اس قانون کے خلاف وہ کوئی ادنا جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا ذہن مخفی اور پراسرار قوتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ ان ظاہری چیزوں کی پشت پر کچھ پوشیدہ قوتیں ہیں جو ان پر حکومت کر رہی ہیں، اور سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے۔ یہیں سے خداؤں اور دیوتاؤں کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ روشنی اور ہوا اور پانی اور بیماری اور تندرستی اور مختلف دوسری چیزوں کے خدا الگ الگ مان لیے جاتے ہیں، اور ان کی خیالی صورتیں بنا کر ان کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور ایک بڑے ضابطے کی پابندی پائی جاتی ہے۔ ہواؤں کی رفتار، بارش کی آمد، سیاروں کی گردش، فصلوں اور موسموں کے تغیر میں کیسی بے قاعدگی ہے، کس طرح بے شمار قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، کیسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، ٹھیک اسی وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتراکی عمل کرتے ہیں۔ انتظامی عالم کی یہ ہم آہنگی دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں پر حکومت کر رہا ہے، ورنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل خود مختار ہوں تو دنیا کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ وہ اس بڑے خدا کو اللہ اور پرمیشور اور خدائے خداگاہ وغیرہ ناموں سے موسوم کرتا ہے، مگر عبادت میں اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو بھی شریک رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدائی بھی دنیاوی بادشاہی کے نمونے پر ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے وزیر اور معتمد اور ناظم اور دوسرے بااختیار عہدیدار ہوتے ہیں، اسی طرح کائنات بھی ایک بڑا خدا ہے جو بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کے ماتحت ہیں۔ جب تک چھوٹے خدا کو خوش نہ کیا جائے گا بڑے خدا تک رسائی نہ ہو سکے گی، اس لیے ان کی عبادت بھی کرو، ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ، ان کی ناراضی سے بھی ڈرو، ان کو بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ اور نظروں اور نیازوں سے انہیں خوش رکھو۔ پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے۔ جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں ان میں سے ایک ایک کے متعلق غور کرنے سے انسان کو معلوم ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، ہماری ہی طرح کے بندے ہیں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ اس طرح وہ ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے، مگر اس ایک کے متعلق پھر بھی اس کے خیالات میں بہت کچھ جہالت باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا خدائی کر رہا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا بیوی بچے رکھتا ہے اور انسان کی طرح اس کے ہاں بھی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خدا اس دنیا کے کارخانے کو چلا کر خاموش بیٹھ گیا ہے اور اب کہیں آرام کر رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں بزرگوں اور روحوں کی سفارش لے جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنائے بغیر وہاں کام نہیں چلتا، کوئی اپنے خیال میں خدا کی ایک صورت تجویز کرتا ہے اور عبادت کے لیے اس صورت کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی غلط فہمیاں توحید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہیں، جن کے سبب سے وہ شرک یا کفر میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے۔
سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو خود اللہ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے انسان کے پاس بھیجا ہے۔ یہی علم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو دیا گیا تھا۔ پھر اسی علم کو لے کر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ خاص علم ہے جس میں جہالت کا شائبہ تک نہیں۔ اوپر ہم نے شرک اور بت پرستی اور کفر کی جتنی صورتیں لکھی ہیں، ان سب میں انسان اسی وجہ سے مبتلا ہوا کہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے منہ موڑ کر خود اپنے حواس اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ آئے ہم بتائیں کہ اس چھوٹے سے فقرے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز جو الوہیت یعنی خدائی کا تصور ہے، یہ وسیع کائنات جس کے آغاز اور انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، اور جو نامعلوم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور نامعلوم زمانے تک چلی جا رہی ہے، جس میں بے حد و حساب مخلوق پیدا ہوئی اور پیدا ہوئے چلی جا رہی ہے، جس میں ایسے ایسے حیرت انگیز کرشمے ہو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کائنات کی خدائی صرف وہی کر سکتا ہے جو غیر محدود ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہو، قادر مطلق ہو، حکیم اور دانا ہو، ہر چیز کا علم رکھتا ہو اور کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو، وہ سب پر غالب ہو اور کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہ کر سکے، بے حساب قوتوں کا مالک ہو اور کائنات کی ساری چیزوں کو اس سے زندگی اور رزق کا سامان بہم پہنچے، عیب و نقص اور کمزوری کی تمام صفات سے پاک ہو اور اس کے کاموں میں کوئی دخل نہ دے سکے۔ نمبر 2، خدائی کے یہ تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہونی ضروری ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دو ہستیاں یہ صفات برابر رکھتی ہوں، کیونکہ سب پر غالب اور سب پر حاکم تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات تقسیم ہو کر بہت سے خداؤں میں بٹ جائیں، کیونکہ اگر حاکم ایک ہو اور عالم دوسرا اور رازق تیسرا تو ہر ایک خدا دوسرے کا محتاج ہوگا۔ اگر ایک نے دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو ساری کائنات یکلخت فنا ہو جائے گی۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات ایک سے دوسرے کو منتقل ہوں، یعنی کبھی ایک خدا میں پائی جائیں اور کبھی دوسرے میں، کیونکہ جو خدا خود زندہ رہنے کی قوت نہ رکھتا ہو وہ ساری کائنات کو زندگی نہیں بخش سکتا، اور جو خدا خود اپنی خدائی کی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ اتنی بڑی کائنات پر حکومت نہیں کر سکتا۔ بس تم کو علم کی جتنی زیادہ روشنی ملے گی اتنا ہی زیادہ تم کو یقین ہوتا جائے گا کہ خدائی کی صفات صرف ایک ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں۔ نمبر 3، خدائی کے اس کامل اور صحیح تصور کو نظر میں رکھو، پھر ساری کائنات پر نظر ڈالو۔ جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو، جتنی چیزوں کو کسی ذریعے سے محسوس کرتے ہو، جتنی چیزوں تک تمہارے علم کی پہنچ ہے، ان میں سے ایک بھی ان صفات سے متصف نہیں ہے۔ عالم کی ساری موجودات محتاج ہیں، محکوم ہیں، بنتی اور بگڑتی ہیں، مرتی اور جیتی ہیں۔ کسی کو ایک حال پر قیام نہیں، کسی کو اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں، کسی کو ایک بالا تر قانون کے خلاف بال برابر حرکت کرنے کا اختیار نہیں۔ ان کے حالات خود گواہی دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، کسی میں خدائی کی ادنا جھلک بھی نہیں پائی جاتی، کسی کا خدائی میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں، یعنی معنی ہے لا الہ کے۔ نمبر 3، کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی چھین لینے کے بعد تم کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک اور ہستی ہے جو سب سے بالا تر ہے، صرف وہی تمام خدائی صفات رکھتی ہیں اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہی معنی ہے الا اللہ کے۔ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ تم جس قدر تحقیق اور جستجو کرو گے تم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا سرا بھی ہے اور یہی علم کی آخری حد بھی۔ طبیعیات، کیمیا، حیت، ریاضیات، حیاتیات، حیوانیات، انسانیات، غرض کائنات کی حقیقتوں کا کھوج لگانے والے جتنے علوم ہیں ان میں سے خواہ کوئی علم لے لو، اس کی تحقیق میں جس قدر تم آگے بڑھتے جاؤ گے لا الہ الا اللہ کی صداقت تم پر زیادہ کھلتی جائے گی اور اس پر تمہارا یقین بڑھتا جائے گا۔ تم کو علمی تحقیقات کے میدان میں ہر قدم پر محسوس ہوگا کہ اس سب سے پہلی اور سب سے بڑی سچائی سے انکار کرنے کے بعد کائنات کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کو نہ ماننے والا دنیا اور آخرت میں کیوں نامراد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کلمے پر ایمان رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے خدا کا قائل ہوتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق،
مشرق و مغرب کا مالک اور تمام جہان کا پالنے پوسنے والا ہے۔ اس ایمان کے بعد ساری کائنات میں کوئی بھی چیز اس کو غیر نظر نہیں آتی۔ وہ سب کو اپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک ہی بادشاہ کی رعیت سمجھتا ہے۔ اس کی اپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک ہی بادشاہ کی رعیت سمجھتا ہے۔ اس کی ہمدردی اور محبت و خدمت کسی دائرے کی پابند نہیں رہتی۔ اس کی نظر ویسی ہی غیر محدود ہو جاتی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی بادشاہی غیر محدود ہے۔ یہ بات کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو بہت سے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا قائل ہو، یا خدا میں انسان کی محدود اور ناقص صفات مانتا ہو، یا سرے سے خدا کا قائل ہی نہ ہو۔ نمبر 2، یہ کلمہ انسان میں انتہا درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا کر دیتا ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنے والا جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں، کوئی صاحب اختیار اور با اثر نہیں۔ یہ علم اور یقین اس کو خدا کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ اس کی گردن کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتی، اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا، اس کے دل میں کسی کی بزرگی کا سکہ نہیں بیٹھتا۔ یہ صرف سوائے عقیدہ توحید کے اور کسی عقیدے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ شرک اور کفر اور دہریت کی لازمی خاصیت یہ ہے کہ انسان مخلوقات کے آگے جھکے، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، ان سے خوف کھائے اور انہی سے امیدیں وابستہ رکھے۔ نمبر 3، خودداری کے ساتھ یہ کلمہ انسان میں انکساری بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کا قائل کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہو سکتا۔ اپنی قوت اور دولت اور قابلیت کا گھمنڈ اس کے دل میں سما ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اور خدا جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے مقابلے میں عقیدہ الحاد کے ساتھ جب انسان کو کسی قسم کا دنیاوی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کمال کو محض اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح شرک اور کفر کے ساتھ بھی غرور پیدا ہونا لازمی ہے، کیونکہ مشرک اور کافر اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ خداؤں اور دیوتاؤں سے اس کا کوئی خاص تعلق ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں۔ نمبر 4، اس کلمے پر اعتقاد رکھنے اور اچھی طرح سمجھتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی کے سوا اس کے لیے نجات اور فلاح کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پر اعتقاد رکھتا ہے جو بے نیاز ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، اگر عدل کرنے والا ہے، اور کسی کو اس کی خدائی میں دخل یا اثر حاصل نہیں۔ اس کے مقابلے میں مشرکین اور کفار ہمیشہ جھوٹی توقعات پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان میں کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے لیے کفارہ بن گیا ہے، کوئی خیال کرتا ہے کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں اور ہمیں سزا مل ہی نہیں سکتی، کسی کا گمان یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے خدا کے ہاں سفارش کروا لیں گے، کوئی اپنے دیوتاؤں کو نظر و نیاز دے کر سمجھ لیتا ہے کہ اب اسے دنیا میں سب کچھ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ اس قسم کے جھوٹے اعتقاد ان لوگوں کو ہمیشہ گناہوں اور بدکاریوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور ان کے بھروسے پر نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رہے دہریے تو دوسرے سے یہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ کوئی با اثر ہستی ان سے بھلے یا برے کاموں کی باز پرس کرنے والی بھی ہے، اس لیے وہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ ان کی نفس کی خواہش ان کی خدا ہوتی ہے، وہ اس کے بندے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اس کلمے کا قائل کسی حال میں مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، جس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے، اور جس کی قوتیں بے پایاں ہیں۔ یہ ایمان اس کے دل کو غیر معمولی تسکین بخشتا ہے، اس کو اطمینان سے بھر دیتا ہے اور ہمیشہ امیدوں سے لبریز رکھتا ہے۔ چاہے وہ تمام دنیا کے دروازوں سے ٹھکرا دیا جائے، سارے اسباب کا رشتہ ٹوٹ جائے، اور وسائل اور ذرائع ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیں، پھر بھی ایک خدا کا سہارا کسی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اس کے بل بوتے پر وہ نئی امیدوں کے ساتھ کوشش پر کوشش کیے چلا جاتا ہے۔ یہ اطمینان قلب عقیدہ توحید کے سوا اور کسی عقیدے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مشرکین اور کفار اور دہریے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، ان کا بھروسہ محدود طاقتوں پر ہوتا ہے، اس لیے مشکلات میں بہت جلدی مایوسی ان کو گھیر لیتی ہے، اور اکثر ایسی حالتوں میں وہ خودکشی تک کر گزرتے ہیں۔ نمبر 6، اس کلمے کا اعتقاد انسان میں عزم اور حوصلہ اور صبر اور توکل کی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میری پشت پر زمین و آسمان کے بادشاہ کی قوت ہے۔ یہ خیال اس میں پہاڑ کی سی مضبوطی پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا کی ساری مشکلات اور مصیبتیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنے عزم سے نہیں ہٹا سکتی۔
نمبر 7، یہ کلمہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ دیکھو، آدمی کو بزدل بنانے والی دراصل دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جان و مال اور بال بچوں کی محبت، دوسرا یہ خیال کہ خدا کے سوا کوئی اور مارنے والا ہے، اور یہ کہ آدمی اپنی تدبیر سے موت کو ٹال سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد ان چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے۔ پہلی چیز تو اس لیے نکل جاتی ہے کہ اس کا قائل اپنی جان و مال اور ہر چیز کا مالک خدا ہی کو سمجھتا ہے، اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ رہی دوسری چیز تو اس وجہ سے باقی نہیں رہتی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے نزدیک جان لینے کی قدرت کسی انسان یا حیوان یا توپ یا تلوار یا لکڑی یا پتھر میں نہیں ہے، اس کا اختیار صرف خدا کو ہے، اور اس نے موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے دنیا کی تمام قوتیں مل کر بھی چاہیں تو کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں تلواروں کی باڑ اور گولیوں کی بچھاڑ اور فوجوں کی یورش سب ناکام ہو جاتی ہے۔ جب وہ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بڑھتا ہے تو اپنے سے 10 گنا طاقت کا بھی منہ پھیر دیتا ہے۔ مشرکین اور کفار اور دہریے یہ قوت کہاں سے لائیں گے؟ ان کو تو جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت دشمن کے لانے سے آتی ہے اور ان کے بھاگنے سے بھاگ سکتی ہے۔ نمبر 8، لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان میں قیامت اور بے نیازی کی شان پیدا کر دیتا ہے۔ حرص، ہوس اور رشک اور حسد کے رقیق جذبات اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے ناجائز اور ذلیل طریقے اختیار کرنے کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آنے دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ عزت اور طاقت اور ناموری اور حکومت سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے، وہ اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے جس کو جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہمارا کام صرف اپنی حد تک جائز کوشش کرنا ہے۔ کامیابی اور ناکامی خدا کے فضل پر موقوف ہے۔ وہ اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی، اور نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت راہ نہیں انہیں دے نہیں سکتی۔ اس کے مقابلے میں مشرکین اور کفار اور دہری اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کوششیں اور دنیوی طاقتوں کی مدد یا مخالفت پر موقوف سمجھتے ہیں، اس لیے ان پر حرص اور ہوس مسلط رہتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے رشوت، خوشامد، سازش اور ہر قسم کے بدترین ذرائع اختیار کرنے میں انہیں باک نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کی کامیابی کا رشک و حسد بھی جلے مرتے ہیں، اور ان کو نیچا دکھانے کی کوئی بری سے بری تدبیر بھی نہیں چھوڑتے۔ نمبر 9، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان کو خدا کے قانون کا پابند بناتا ہے۔ اس کلمے پر ایمان لانے والا یقین رکھتا ہے کہ خدا ہر چھپی اور کھلی چیز سے باخبر ہے، ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم رات کے اندھیرے میں اور تنہائی کے گوشے میں بھی کوئی گناہ کریں تو خدا کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل کی گہرائی میں بھی کوئی برا ارادہ پیدا ہو تو خدا تک اس کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ ہم سب سے چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، سب سے بھاگ سکتے ہیں مگر خدا کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے، سب سے بچ سکتے ہیں مگر خدا کی پکڑ سے بچنا غیر ممکن ہے۔ یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے خدا کے احکام کا مطیع ہوگا۔ جس چیز کو خدا نے حرام کیا ہے وہ اس کے پاس بھی نہ پھٹکے گا، اور جس چیز کا اس نے حکم دیا وہ اس کو تنہائی اور تاریکی میں بھی بجا لائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسی پولیس لگی ہوئی جو کسی حال میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اس کو ایسی عدالت کا کھٹکا لگا رہتا ہے جس کی ورن سے وہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ہونے کے لیے سب سے پہلی اور ضروری شرط لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ مسلم کے معنی جیسا کہ آپ کو ابتدا میں بتایا جا چکا ہے خدا کے فرما بردار بندے کے ہیں، اور خدا کا فرما بردار ہونا ممکن ہی نہیں جب تک کہ انسان اس بات پر یقین نہ لائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں یہ ایمان باللہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ یہ اسلام کا مرکز ہے، اس کی جڑ ہے، اس کی قوت کا منبع ہے۔ اس کے سوا اسلام کے جتنے اعتقادات اور احکام اور قوانین ہیں سب اسی بنیاد پر قائم ہیں، اور ان سب کو اسی مرکز سے قوت پہنچتی ہے۔ اس کو ہٹا دینے کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہے خدا کے فرشتوں پر ایمان باللہ کے بعد دوسری چیز جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لانے کی ہدایت فرمائی وہ فرشتوں کی ہستی ہے، اور بڑا فائدہ اس تعلیم کا یہ ہے کہ اس نے توحید کا اعتقاد شرک کے تمام خطروں سے پاک ہو جاتا ہے۔
پیچھے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے خدائی میں دو قسم کی مخلوقات کو شریک کیا ہے۔ ایک قسم ان مخلوقات کی ہے جو جسمانی وجود رکھتی ہیں اور نظر آتی ہیں، مثلا سورج، چاند اور تارے، آگ اور پانی اور بزرگ انسان وغیرہ۔ دوسری قسم ان مخلوقات کی ہے جن کا وجود جسمانی نہیں ہے بلکہ وہ نظروں سے اوجھل ہے اور پس پردہ کائنات کا انتظام کر رہے ہیں، مثلا کوئی ہوا چلانے والی اور کوئی پانی برسانے والی اور کوئی روشنی بہم پہنچانے والی۔ ان میں سے پہلی قسم کی چیزیں تو انسان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اس لیے ان کی خدائی کی نفی خود لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن دوسری قسم کی مخلوقات پوشیدہ اور پراسرار ہیں۔ مشرکین زیادہ تر انہی کے گرویدہ ہیں، انہی کو دیوتا اور خدا کی اولاد سمجھتے ہیں، انہی کی فرضی صورتیں بنا کر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ لہذا توحید الہی کو شرک کے ہر دوسرے شعبے سے پاک کرنے کے لیے ایک مستقل عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ پوشیدہ نورانی ہستیاں جن کو تم دیوتا اور خدا اور اولاد خدا کہتے ہو، یہ خدا کے فرشتے ہیں، ان کا خدائی میں کوئی دخل نہیں، یہ سب خدا کے تابع فرمان ہے اور اس قدر مطیع ہے کہ حکم الہی سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتے۔ خدا ان کے ذریعے سے اپنی سلطنت کی تدبیر کرتا ہے اور یہ ٹھیک ٹھیک اس کے فرمان بجا لاتے ہیں، ان کو خود اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں، یہ اپنی طرف سے خدا کے حضور کوئی تجویز پیش نہیں کر سکتے، ان کی اتنی مجال بھی نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کر دیں۔ ان کی عبادت کرنا اور ان سے مدد مانگنا تو انسان کے لیے ذلت ہے، کیونکہ روز اول میں اللہ تعالیٰ نے ان سے آدم کو سجدہ کرایا تھا اور ان سے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا اور ان کو چھوڑ کر آدم کو زمین کی خلافت عطا کی تھی۔ پس جو انسان خود ان فرشتوں کا مسجود ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ الٹا ان کے آگے سجدہ کرے اور ان سے بھیک مانگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ہم کو فرشتوں کی پرستش کرنے اور خدائی میں ان کو شریک ٹھہرانے سے روک دیا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ فرشتے خدا کی برگزیدہ مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہے، ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خدا کے احکام کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ خدا کی بندگی اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور انہی میں سے ایک برگزیدہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی بھیجتا ہے جس کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہی کے ذریعے سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ انہی فرشتوں میں دو فرشتے بھی ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمہاری ہر اچھی اور بری حرکت کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، تمہاری ہر اچھی بری بات کو ہر وقت سنتے اور نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ہر شخص کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے، مرنے کے بعد جب آپ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو یہ تمہارا نامہ اعمال پیش کر دیں گے، اور آپ دیکھو گے کہ عمر بھر تم نے چھپے اور کھلے جو بھی نیکیاں اور بدیاں کی تھیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ فرشتوں کی حقیقت ہم کو نہیں بتائی گئی، صرف ان کی صفات بتائی گئی ہیں اور ان کی ہستی پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں، لہذا اپنی عقل سے ان کی ذات کے متعلق کوئی بات تراش لینا جہالت ہے، اور ان کے وجود سے انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ انکار کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور انکار کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے کے ہیں۔ ہم ان کے وجود پر صرف اس لیے مان لاتے ہیں کہ خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ان کی خبر دی ہے۔ خدا کی کتابوں پر ایمان۔ تیسری چیز جس پر ایمان لانے کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دی گئی وہ اللہ کی کتابیں ہیں جو اس نے اپنے نبیوں پر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اسی طرح آپ سے پہلے جو رسول گزرے تھے ان کے پاس بھی اپنی کتابیں بھیجی تھیں۔ ان میں سے بعض کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں، مثلا صحف ابراہیم جو حضرت ابراہیم پر اترے، تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد کے پاس بھیجی گئی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ ان کے سوا دوسری کتابیں جو رسولوں کے پاس آئی تھی ان کے نام ہم کو نہیں بتائے گئے، اس لیے کسی اور مذہبی کتاب کے متعلق ہم یقین کے ساتھ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ البتہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کتابیں بھی خدا کی طرف سے ہیں وہ سب برحق تھیں۔ جن کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں ان میں صحف ابراہیم تو اب دنیا میں موجود نہیں، رہی تورات اور زبور اور انجیل تو وہ البتہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہے۔ مگر قرآن شریف میں ہم کو بتایا گیا کہ ان سب کتابوں میں لوگوں نے خدا کے کلام کو بدل ڈالا ہے اور اپنی طرف سے بہت سی باتیں
ان میں ملا دی ہیں۔ خود عیسائی اور یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اصل کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، صرف ان کے ترجمے باقی رہ گئے ہیں، جن میں صدیوں سے ترمیم ہوتی رہی اور اب تک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ان کتابوں کے پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اس لیے جو کتابیں موجود ہیں وہ ٹھیک ٹھیک خدا کی کتابیں نہیں ہیں۔ ان میں خدا کا کلام اور انسان کے کلام مل جل گئے ہیں، اور یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ خدا کا کلام کون سا ہے اور انسانوں کا کلام کون سا۔ لہٰذا پچھلی کتابوں پر ایمان کا جو حکم ہم کو دیا گیا ہے وہ صرف اس حیثیت سے ہے کہ خدا نے قرآن سے پہلے بھی دنیا کی ہر قوم کے پاس اپنے احکام اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجے تھے، وہ سب اسی ایک خدا کے احکام تھے جس کی طرف سے قرآن آیا ہے۔ اور قرآن کوئی نئی اور انوکھی کتاب نہیں بلکہ اسی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے جس کو پہلے زمانے کے لوگوں نے پایا اور کھو دیا یا بدل ڈالا یا انسانی کلاموں سے غلط ملت کر دیا۔ قرآن شریف خدا کی سب سے آخری کتاب ہے۔ اس میں اور پچھلی کتابوں کی میں کئی حیثیتوں سے فرق ہے۔ نمبر 1، پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان میں سے اکثر کے اصلی نسخے دنیا سے گم ہو گئے اور ان کے صرف ترجمے رہ گئے، لیکن قرآن جن الفاظ میں اترا تھا ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے، اس کی ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک شوشے میں بھی تغیر نہیں ہوا۔ نمبر 2، پچھلی کتابوں میں لوگوں نے کلام الہی کے ساتھ اپنا کلام ملا دیا ہے۔ ایک ہی کتاب میں کلام الہی بھی ہے، قومی تاریخ بھی ہے، بزرگوں کے حالات بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، فقیہوں کے نکالے ہوئے شرعی مسئلے بھی ہیں، اور یہ سب چیزیں اس طرح گڈ مڈ ہیں کہ خدا کے کلام کو ان میں سے الگ چھاڑ لینا ممکن نہیں، مگر قرآن میں خالص کلام الہی ہی ملتا ہے، اور اس کے بعد کسی دوسرے کلام کی ذرہ بھی آمیزش نہیں ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت رسول، سیرت صحابہ، تاریخ اسلام پر مسلمانوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب قرآن سے بالکل الگ اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے۔ قرآن میں ان کا ایک لفظ بھی ملنے نہیں پایا۔ نمبر 3، جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ایک کے متعلق بھی تاریخی سند سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس نبی کی طرف منسوب ہے واقعی اسی نبی کی ہے، بلکہ بعض مذہبی کتابیں ایسی بھی ہیں جن کے متعلق سرے سے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس زمانے میں کس نبی پر اتری تھی۔ مگر قرآن کے متعلق اتنی زبردست تاریخی شہادتیں موجود ہیں کہ کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت میں شک کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی آیتوں تک کے متعلق یہ معلوم ہے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ نمبر 4، پچھلی کتابوں میں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھی وہ ایک مدت سے مردہ ہو چکی ہیں، اب دنیا میں کہیں بھی ان کے بولنے والے باقی نہیں اور ان کے سمجھنے والے بھی بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ایسی کتابیں اگر اصلی اور صحیح حالت میں موجود بھی ہوں تو ان کے احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا ممکن نہیں، لیکن قرآن جس زبان میں ہے وہ ایک زندہ زبان ہے۔ دنیا میں کروڑوں آدمی آج بھی اس کو بولتے ہیں اور کروڑوں آدمی اسے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کی تعلیم کا سلسلہ دنیا میں ہر جگہ جاری ہے، ہر شخص اس کو سیکھ سکتا ہے، اور جو اس کے سیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا اس کو ہر جگہ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو قرآن کے معنی اسے سمجھانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ہر کتاب میں کسی خاص قوم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ہر کتاب میں ایسے احکام پائے جاتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص زمانے کے حالات اور ضروریات کے لیے تھے، مگر اب نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ سب کتابیں الگ الگ قوموں کے لیے مخصوص تھیں۔ ان میں سے کوئی کتابیں تمام دنیا کے لیے نہیں آئی تھی۔ پھر جن قوموں کے لیے یہ کتابیں آئی تھیں ان کے لیے بھی یہ ہمیشہ کے واسطے نہ تھی بلکہ کسی خاص زمانے کے لیے تھی۔ اب قرآن کو دیکھو، اس کتاب میں ہر جگہ انسان کو مخاطب کیا گیا، اس کی کسی ایک فقرے سے بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی خاص قوم کے لیے ہے۔ نیز اس کتاب میں جتنے احکام دیے گئے ہیں وہ سب ایسے ہیں جن پر ہر زمانے میں ہر جگہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ نمبر 6، پچھلی کتابوں میں ہر ایک میں نیکی اور صداقت کی باتیں بیان کی گئی تھی، اخلاق اور راست بازی کے اصول سکھائے گئے تھے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے، لیکن کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہ تھی جس میں ساری خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو اور کوئی چیز چھوڑی نہ گئی ہو۔ یہ بات صرف قرآن میں ہے کہ جتنی خوبیاں پچھلی کتابوں میں الگ الگ تھیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں، اور جو خوبیاں پچھلی کتابوں سے چھوٹ گئی تھیں وہ بھی اس کتاب میں آ گئی ہیں۔ نمبر 7، تمام مذہبی کتابوں میں انسان کے دخل در معقولات سے ایسی باتیں مل گئی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہیں، انسان کے عقیدے اور عمل دونوں کو خراب کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سی کتابوں میں فحش اور بد اخلاقی کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن
ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں جو عقل کے خلاف ہو یا جس کو دلیل یا تجربے سے غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس کے کسی حکم میں بے انصافی نہیں ہے، اس کی کوئی بات انسان کو گمراہی میں ڈالنے والی نہیں ہے، اس میں فحش اور بد اخلاقی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اول سے لے کر آخر تک سارے قرآن اعلیٰ درجے کی حکمت اور دانائی اور عدل و انصاف کی تعلیم اور راہ راست کی ہدایت اور بہترین احکام اور قوانین سے بھرا ہوا ہے۔ یہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر تمام دنیا کی قوموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں اور تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کتاب کی پیروی کریں، کیونکہ انسان کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قدر ہدایت کی ضرورت ہے وہ سب اس میں ہے، بے کم و کاست بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ کتاب آ جانے کے بعد کسی دوسری کتاب کی حاجت ہی باقی نہیں رہی۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے تو یہ بات آپ کو خود سمجھ سکتے ہو کہ دوسری کتابوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان میں کیا فرق ہونا چاہیے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان صرف تصدیق کی حد تک ہے، یعنی وہ سب خدا کی طرف سے تھی اور سچی تھی اور اسی غرض کے لیے آئی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، اور قرآن پر ایمان اس حیثیت سے کہ یہ خدا کا خالص کلام ہے، سراسر حق ہے، اس کا ہر لفظ محفوظ ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، اس کے ہر حکم کی پیروی فرض ہے اور ہر وہ بات رد کر دینے کے قابل ہے جو قرآن کے خلاف ہو۔ خدا کے رسولوں پر ایمان۔ کتابوں کے بعد ہم کو خدا کے تمام رسولوں پر ایمان لانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ یہ بات پچھلے باب میں بتائی جا چکی ہے کہ خدا کے رسول دنیا کی تمام قوموں کے پاس آئے تھے، ان سب نے اسی اسلام کی تعلیم دی تھی جس کی تعلیم دینے کے لیے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس لحاظ سے خدا کے تمام رسول ایک ہی گروہ کے لوگ تھے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی جھوٹا قرار دے تو گویا اس نے سب کو جھٹلا دیا، اور کسی ایک کی بھی تصدیق کرے تو آپ اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ سب کی تصدیق کرے۔ فرض کرو کہ 10 آدمی ایک ہی بات کہتے ہیں، اب جب تم نے ایک کو سچا تسلیم کیا تو خود بخود تم نے باقی 9 کو بھی سچا تسلیم کر لیا۔ اگر تم ایک کو جھوٹا کہو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے خود اس بات ہی کو جھوٹ قرار دے دیا یا جسے وہ بیان کر رہے ہیں اس سے 10 کی تکذیب لازمی آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص کسی رسول پر ایمان نہ لائے گا وہ کافر ہوگا، خواہ وہ باقی رسولوں کو مانتا ہو۔ روایات میں آیا ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں جو نبی بھیجے گئے ان کی تعداد 1,50,000 ہے۔ اگر تم خیال کرو کہ دنیا کب سے آباد ہے اور اس میں کتنی قومیں گزر چکی ہیں تو یہ تعداد کچھ بھی زیادہ معلوم نہ ہوگی۔ ان 1,25,000 نبیوں میں سے جن کے نام ہم کو قرآن میں بتائے گئے ہیں ان پر تو صراحت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی تمام کے متعلق ہم کو صرف یہ عقیدے رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی خدا کی طرف سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ سب سچے تھے۔ ہندوستان، چین، ایران، مصر، افریقہ، یورپ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو نبی آئے ہوں گے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، مگر ہم کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھا اور نہ یہ کہہ سکتے کہ وہ نبی نہ تھا، اس لیے کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ بتایا نہیں گیا۔ البتہ مختلف مذاہب کے پیروکار جن لوگوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کے خلاف کچھ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ در حقیقت وہ نبی ہوں اور بعد میں ان کے پیروکاروں نے ان کے مذہب کو بگاڑ دیا ہو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے بگاڑا۔ لہٰذا ہم جو بھی کچھ اظہار رائے کریں گے ان کے مذہب اور ان کی رسموں کے متعلق کریں گے، مگر پیشواؤں کے حق میں خاموش رہیں گے تاکہ بغیر جانے پوچھے ہم سے کسی رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ پچھلے رسولوں میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں کہ آپ کی طرح وہ بھی سچے تھے، خدا کے بھیجے ہوئے تھے، اسلام کا سیدھا راستہ بتانے والے تھے اور ہمیں سب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، مگر ان ساری حیثیتوں میں یکساں ہونے کے باوجود آپ میں اور دوسرے پیغمبروں میں 3 باتوں کا فرق بھی ہے۔ ایک یہ کہ پچھلے انبیاء خاص قوموں میں خاص زمانوں کے لیے آئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ ہم پچھلے باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ دوسرے یہ کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات یا تو بالکل دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں یا کسی قدر باقی بھی رہ گئی ہیں تو اپنی خالص صورت میں محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اسی طرح ان کے ٹھیک حالات زندگی بھی آج دنیا میں کہیں نہیں ملتے، بلکہ ان پر بکثرت افسانوں کے ردے چڑھ گئے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی ان کی پیروی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ برخلاف اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، آپ کی سیرت پاک، آپ کی زبانی ہدایات، آپ کے عملی طریقے، آپ کے اخلاق، عادات، خصائل، غرض، ہر چیز دنیا میں بالکل محفوظ ہے۔ اس لیے در حقیقت
تمام پیغمبروں میں صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک زندہ پیغمبر ہیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی کرنا ممکن ہے۔ تیسرے یہ کہ پچھلے انبیاء کے ذریعے سے اسلام کی جو تعلیم دی گئی تھی وہ مکمل نہیں تھی۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ کر اس کے احکام اور قوانین اور ہدایات میں ترامیم اور اضافے کرتا رہا، اور اصلاح اور ترقی کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ اس لیے ان نبیوں کی تعلیمات کو ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی نہیں رکھا، کیونکہ ہر کامل تعلیم کے بعد پچھلی ناقص تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی ایسی تعلیم دی گئی ہے جو ہر حیثیت سے مکمل تھی۔ اس کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں آپ سے آپ منسوخ ہو گئیں، کیونکہ کامل کو چھوڑ کر ناقص کی پیروی کرنا عقل کے خلاف ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا اس نے گویا تمام نبیوں کی پیروی کی، اس لیے کہ تمام نبیوں کی تعلیم میں جو کچھ بھلائی تھی وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر کسی پچھلے نبی کی پیروی کرے گا وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ جو بھلائیاں بعد میں آئی ہیں وہ اس پرانی تعلیم میں نہ تھیں۔ ان وجوہ سے تمام دنیا کے انسانوں پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آن حضرت پر 3 حیثیتوں سے ایمان لائے۔ ایک یہ کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں، دوسرے یہ کہ آپ کی ہدایت بالکل کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں اور وہ ہر غلطی سے پاک ہے، تیسرے یہ کہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی کسی قوم میں آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہو، جس کو نہ ماننے سے کوئی شخص کافر ہو جائے۔ اب ہم بات کریں گے آخرت پر ایمان کی۔ پانچویں چیز جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کے متعلق جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں: ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، اس دن کا نام قیامت ہے۔ نمبر 2، پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس کو حشر کہتے ہیں۔ نمبر 3، تمام لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا جسہ اعمال خدا کی عدالت میں پیش ہوگا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال وزن فرمائے گا، جس کی بھلائی خدا کے میزان میں برائی ہے زیادہ وزنی ہوگی اس کو بخش دے گا، اور جس کی برائی کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دے گا۔ نمبر 5، جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ عقیدہ آخرت کی ضرورت۔ آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا اس طرح پچھلے تمام انبیاء بھی اسے پیش کرتے آئے ہیں، اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط ہے۔ تمام نبیوں نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو اس سے انکار کرے یا اس میں شک کرے، کیونکہ اس عقیدے کے بغیر خدا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننا بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، اور انسان کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ غور کرو تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آپ سے جب کبھی کسی کام کے لیے کہا جائے تو سب سے پہلا سوال جو تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہر ایسے کام کو لغو اور فضول سمجھتی ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ آپ کسی ایسے فعل پر کبھی آمادہ نہ ہوں گے جس کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور اسی طرح آپ کسی ایسی چیز سے پرہیز بھی نہ قبول کریں گے جس کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں۔ یہی حال شک کا بھی ہے۔ جس کام کا فائدہ مشکوک ہو اس میں آپ کا جی ہرگز نہ لگے گا، اور جس کام کے نقصان دہ ہونے میں شک ہو اس سے بچنے کی بھی آپ کو کوئی خاص کوشش نہ کریں گے۔ بچوں کو دیکھیں، وہ آگ میں کیوں ہاتھ ڈال دیتے ہیں؟ اس لیے نہ کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آگ جلانے دینے والی چیز ہے۔ وہ پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس وجہ سے نہ کہ جو کچھ فائدے ان کے بڑے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتے۔ اب خیال کریں کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کو ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ تو خدا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کی نافرمانی کا کوئی نقصان۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو خدا نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے دیے ہیں؟ بالفرض اگر اس نے خدا کو مان بھی لیا تو ایسا ماننا بالکل بیکار ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے قانون کی اطاعت نہ کرے گا اور اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے گا۔ لیکن یہ معاملہ یہیں تک نہیں رہتا۔
تم اور زیادہ غور کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی زندگی میں فیصلہ کن اثر رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس کے فائدے اور نقصان کے لحاظ سے کرتا ہے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے جس کی نظر صرف اس دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہے۔ وہ کسی ایسے نیک کام پر ہرگز آمادہ نہ ہوگا جس سے کوئی فائدہ اس دنیا میں حاصل ہونے کی امید نہ ہو، اور کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو محض عارضی چیز سمجھے گا اور آخرت کے دائمی فائدے یا نقصان کا لحاظ کر کے نیکی کو اختیار کرے گا اور بدی کو چھوڑ دے گا، خواہ اس دنیا میں نیکی سے کتنا ہی بڑا نقصان اور بدی سے کتنا ہی بڑا فائدہ ہوتا ہو۔ دیکھو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے۔ ایک کے نزدیک نیکی وہ ہے جس کا کوئی اچھا نتیجہ ہو، اس دنیا کی ذرا سی زندگی میں حاصل ہو جائے، مثلاً کچھ روپیہ ملے، کوئی زمین ہاتھ آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کچھ نیک نامی اور شہرت ہو جائے، کچھ لوگ واہ واہ کریں، یا کچھ لذت یا خوشی حاصل ہو جائے، کچھ خواہشات کی تسکین ہو، کچھ نفس کو مزہ آ جائے۔ اور بدی وہ ہے جس سے کوئی برا نتیجہ اس زندگی میں ظاہر ہو یا ظاہر ہونے کا خوف ہو، مثلاً جان و مال کا نقصان، صحت کی خرابی، بدنامی، حکومت کی سزا، کسی قسم کی تکلیف یا رنج یا بدمزگی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کے نزدیک نیکی وہ ہے جس سے خدا خوش ہو، اور بدی وہ ہے جس سے خدا ناراض ہو۔ نیکی اگر دنیا میں اس کو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچائے بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان، تب بھی وہ اس کو نیکی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ آخر کا خدا اس کو ہمیشہ باقی رہنے والا فائدہ عطا کرے گا۔ اور بدی سے خواہ یہاں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، نہ نقصان کا خوف ہو، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ نظر آئے، پھر بھی وہ اس کو بدی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا کی اس مختصر زندگی میں سزا سے بچ گیا اور چند روز مزے لوٹتا رہا، تب بھی آخرکار خدا کے عذاب سے نہ بچوں گا۔ یہ دو مختلف خیالات ہیں جن کے اثرات سے انسان دو مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے طریقے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جائے گی، میں تو اپنے مال پر الٹا سود لوں گا اور سود کی ڈگری میں غریبوں کے گھر کا تنکا تک کرا لوں گا۔ اسلام کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ سے کتنا ہی فائدہ ہو۔ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں گا جس سے مجھے نقصان پہنچے اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کا خوف تک نہ ہو۔ وہ ایک سنسان راستے سے گزرتا ہے، ایک قیمتی چیز پڑی ہوئی اس کو نظر آتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ تیرا مال نہیں ہے، تو اس کو ہرگز نہ لے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مفت آئی ہوئی چیز کو کیوں چھوڑوں، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں جو پولیس کو خبر کرے یا عدالت میں گواہی دے، لوگوں میں مجھے بدنام کرے، پھر کیوں نہ میں اس مال سے فائدہ اٹھاؤں۔ ایک شخص پوشیدہ طور پر اس کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو، اس کا مال اس کے بچوں کو پہنچا دے۔ وہ کہتا ہے کیوں، کوئی شہادت اس بات کی نہیں کہ مرنے والے کا مال میرے پاس ہے، خود اس کے بال بچوں کو اس کی خبر تک نہیں، جب میں آسانی کے ساتھ اس کو کھا سکتا ہوں اور کسی فائدے یا کسی بدنامی کا خوف بھی نہیں ہے، کسی دعوے یا کسی بدنامی کا خوف بھی نہیں، تو کیوں نہ اسے کھا جاؤں۔ غرض یہ ہے کہ زندگی کے راستے میں ہر قدم پر اسلام اس کو ایک طریقہ پر چلنے کی ہدایت کرے گا اور وہ اس کے بالکل خلاف دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کی قدر و قیمت آخرت کے دائمی نتائج کے لحاظ سے ہے، مگر وہ شخص ہر معاملے میں نظر صرف ان نتائج پر رکھتا ہے جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کیوں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو خیر بڑی چیز ہے، سچ یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت سے بدتر درجے میں لے جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی صداقت۔ عقیدہ آخرت کی ضرورت، اس کی منافعت تم کو معلوم ہوگی۔ اب ہم مختصر طور پر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے، عقل کی روح سے بھی وہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ اس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف رسول خدا کے اعتماد پر ہے، عقل پر اس کا مدار نہیں ہے، لیکن جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت کے متعلق تمام عقیدوں میں سے سب سے زیادہ یہی عقیدہ مطابق عقل معلوم ہوتا ہے۔ آخرت کے متعلق دنیا میں 3 مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے،
اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ دہریوں کا خیال ہے جو سائنسدان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان اپنے مال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور مثلاً کتا یا بلی بن کر آئے گا، یا کوئی درخت بن کر پیدا ہوگا، یا کسی بدتر درجے کے انسان کی شکل اختیار کرے گا، اور اگر اچھے اعمال ہیں تو زیادہ اونچے درجے پر پہنچے گا۔ یہ خیال بعض خام مذہبیوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ قیامت اور حشر اور خدا کی عدالت میں پیشی اور جزا اور سزا پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اب پہلے گروہ کے عقیدے پر غور کریں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لہذا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ مگر غور کرو، کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ مرنے کے بعد تم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ دعویٰ جو کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہوگا، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایک گنوار نے اگر ہوائی جہاز نہیں دیکھا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہوائی جہاز کیا ہے، لیکن جب وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ ہوائی جہاز کوئی چیز نہیں ہے، تو عقل مند اس کو احمق کہیں گے، اس لیے کہ اس کا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کیا اگر ساری دنیا کے لوگوں نے بھی کسی چیز کو نہ دیکھا ہو تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دوسرے عقیدے کو لو۔ اس عقیدے کی روح سے ایک شخص جو اس وقت انسان ہے وہ اسی لیے انسان ہو گیا کہ جب وہ جانور تھا تو اس نے اچھے عمل کیے تھے، اور ایک جانور جو اس وقت جانور ہے وہ اس لیے جانور ہو گیا کہ انسان کے خون میں اس نے برے عمل کیے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ انسان اور حیوان اور درخت ہونا سب دراصل پہلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی؟ اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان تھا تو ماننا پڑے گا اس سے پہلے حیوان یا درخت ہو، ورنہ پوچھا جائے گا کہ انسان کا کالب اس کو کسی اچھے عمل کے بدلے میں ملا۔ اگر کہتے ہو کہ حیوان تھا یا درخت تھا تو ماننا پڑے گا اس سے پہلے انسان ہو، ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا حیوان کا کالب اس کو کس برے عمل میں سزا میں ملا۔ غرض یہ ہے کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی جون سے بھی برقرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر جون سے پہلے ایک جون ہونی ضروری ہے تاکہ بعد والی جون کو پہلی جون کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جا سکے۔ یہ بات صریح عقل کے خلاف ہے۔ اب تیسرے عقیدے کو لو۔ اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنے اس کارخانے کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ اعلیٰ درجے کا پائیدار کارخانہ بنائے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے صحیح ہونے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کے اس کارخانے پر جتنا غور کیا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ دائمی کارخانہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی قوتیں اس میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں اور ایک روز ان کا ختم ہو جانا یقینی ہے۔ اس لیے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ انسان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ اگر ناممکن ہے تو اب جو زندگی انسان کو حاصل ہے یہ کیسے ممکن ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جس خدا نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا وہ دوسری دنیا میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کیے ہیں ان سب کا ریکارڈ محفوظ ہے اور وہ حشر کے دن پیش ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت آج ہم کو اس دنیا میں بھی مل رہا ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہوا میں تھوڑی سی لہر پیدا کر کے فنا ہو جاتی ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ ہر آواز اپنے گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے جس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ گراموفون کا ریکارڈ اسی اصول پر بنا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ ان تمام چیزوں پر منقوش ہو رہا ہے جن کے ساتھ اس حرکت کا کسی طور پر تصادم ہوتا ہے۔ جب حال یہ ہے تو یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا پورا نامہ اعمال محفوظ ہے اور دوبارہ اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خدا حشر کے دن عدالت کرے گا اور حق کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دے گا۔ اس کو کون ناممکن کہہ سکتا ہے؟ اس میں کون سی بات خلاف عقل ہے؟ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ کبھی خدا کی عدالت ہو، ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس کو دنیا میں حاصل نہیں ہوتا، ایک شخص بدی کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچتا۔ یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نیکی کی اور اسے الٹا نقصان ہوا، اور ایک دوسرے شخص نے بدی کی اور وہ خوب مزے کرتا رہا۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر عقل مطالبہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیک آدمی کو نیکی کا اور شریر آدمی کو شرارت کا پھل ملنا چاہیے۔
آخری چیز جنت اور دوزخ ہے، ان کا وجود بھی ناممکن نہیں۔ اگر سورج اور چاند اور مریخ کو خدا بنا سکتا ہے تو آخر جنت اور دوزخ نہ بنا سکنے کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ عدالت کرے گا اور لوگوں کو جزا اور سزا دے گا تو جزا پانے والوں کے لیے کوئی عزت اور لطف و مسرت کا انتظام، اور سزا پانے والوں کے لیے کوئی ذلت اور رنج اور تکلیف کا مقام بھی ہونا چاہیے۔ ان باتوں پر جب تم غور کرو گے تو تمہاری عقل خود کہے گی کہ انسان کے انجام کے متعلق جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کو لگتا ہے عقیدہ یہی ہے، اس میں کوئی چیز خلاف عقل یا ناممکن نہیں ہے۔ پھر جب ایسی ایک بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سچے نبی نے بیان کی ہے اور اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، نہ یہ کہ خواہ مخواہ بلا کسی دلیل کے شک کیا جائے۔ آخر میں کلمہ طیبہ، یہ 5 عقیدے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، ان 5 عقیدوں کا خلاصہ صرف ایک کلمہ میں آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہو، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہو تو اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات تم پر لازم ہو جاتی ہے کہ خدا کی ذات و صفات اور ملائکہ اور کتب آسمانی اور انبیاء اور آخرت کے متعلق جو کچھ اور جیسا کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور خدا کی عبادت اور فرما برداری کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس کی پیروی کرو۔ جی دوستو، آج ہم نے مولانا مودودی صاحب کی کتاب دینیات کی ایپیسوڈ 3 میں ایمان مفصل کے متعلق پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو عمل کرنے کی اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آرا سے کمنٹ میں آگاہ کرتے رہا کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔